السلام علیکم میرے پاکستانیوں۔ اندرونی سندھ میں جو تنازعات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر بار حکمرانوں نے اپنے رول کو قائم کرنے کے لیے، اپنی سیاست کو جاری رکھنے کے لیے عوام کو ذلیل و خوار کر کے آپس میں لڑوا کے حکومت کرنے کی خاطر پاسٹ میں بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے نظروں کے سامنے سے گزرے۔ کراچی کی تاریخ کے اگر ہم دیکھ لیتے تو پٹھان مہاجروں کو پہلے لڑوایا گیا، کراچی کی امن کو خراب کر دیا گیا۔ کراچی ملک کی اکنامی کی بیک بون ہے اور اس بیک بون کو توڑ دیا گیا۔ آج آپ نے دیکھا کہ کراچی میں ریسنٹ بارشوں کے بعد جب کراچی ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا، جب پختون، سندھی، مہاجر، ہر قومیت کا رہنے والا کراچی میں سندھ حکومت اور ایم کیو ایم کی پالیسیز اور ان کی کارکردگی پر سوال اٹھا رہا تھا، تب اندرونی سندھ میں سے پختون اور سندھیوں کے کانفلکٹ کو ہوا دی گئی۔ حالانکہ ایک نارمل سی بات ہے، اگر کوئی قتل کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پوری قوم اس قتل کو سپورٹ کرے، اور یہ بھی کہیں کا منطق نہیں، نہ ہی قانون ہے، نہ ہی انسانی ذہن میں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے ہمیں کہ اگر ایک انسان قتل کرتے تو آپ اس کی پوری کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں، آپ غریبوں کو ٹارگٹ کریں، آپ جا کے چائے والوں کو ٹارگٹ کریں، ان کو کاروبار کو ختم کریں اور ان کو دھمکیاں دے، ان کو مارے پیٹے کہ آپ اپنے ملک چلے جائے۔ پاکستان کس کا ملک ہے بھائی؟ ہم سب کا ملک ہے۔ جتنا یہاں سندھیوں کا حق ہے اتنا ہی بلوچوں کا حق ہے، جتنا یہاں بلوچوں کا حق ہے اتنا ہی پٹھانوں کا حق ہے، جتنا دوسری قومیتوں کا حق ہے اتنا ہی ہر ایک قوم کا حق ہے، چاہے مہاجر ہو، پٹھان ہو، سرائکی ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، گلگت بلتستان کے لوگ ہو۔ یہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے، اور یہ ملک تبھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا جب ہم ایک مٹھی بن کر پاکستانی بن کر سوچیں، نہ کہ ہم سندھی یا پٹھان یا بلوچ یا مہاجر ہو کر سوچیں۔ میرے پاکستانیوں، اس ملک کو معرض وجود میں آئے ہوئے 75 سال ہو گئے، لیکن آج تک ہم بنیادی مسائل کا شکار ہیں۔ ایک ایلیٹ ہے جو 70-75 سالوں سے ہم پہ رول کرتے ہوئے آ رہی ہے، ان کی عیاشیاں ہے، ان کی طرز زندگی دن بدن بہترین ہوتی جا رہی ہے، اور غریب خوارزار ہوتا جا رہا ہے، مڈل کلاس تباہی کی دہانے پر آ کر کڑی ہو گئی۔ یہ جو فسادات پھیلے ہوئے، یہ جو نسلی تعصب پر مبنی فسادات ہے، یہ کسی بھی قوم کے لیے، چاہے پٹھان ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے دوسری قومیت ہو، کسی کے بھی مفاد میں نہیں۔ یہ اگر مفاد میں ہے تو ان ٹولوں کے، ان کرپٹ حکمرانوں کے مفاد میں ہے جنہوں نے ہمیشہ سے ہمیں ڈیوائیڈ کیا اور ہم پر رول کیا۔ پاکستان میں تھرو آؤٹ دی پاکستان اگر ہم دیکھیں، جو سیاست چل رہی ہے، جو سیاسی پولیٹیکل ٹرموائل چل رہا ہے، اس سے عوام کی توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ یہ خدارہ یہاں کے سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں، یہاں کے پٹھان بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ہم پاکستانی بن کر رہے تبھی ہم ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوں گے، تبھی ہمارا شمار ان قوموں میں ہوگا جو ترقی کے راہ پر گامزن ہیں۔ اگر آج بھی ہم نسلی فسادات جڑپوں میں لگے رہیں تو یہ جو ایلیٹ ہے، یہ مغرب زدہ ایلیٹ ہے، یہ ہم پر ہی حکمرانی کرتے رہیں گے۔ 75 سال کیا، 7500 سالوں میں بھی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیں ایک مٹھی بن کر رہنا ہوگا، پاکستان کی خاطر،
اپنے آنے والی نسلوں کی خاطر، اپنے آپ کی خاطر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے بتا دیا تھا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں۔ جب ہم سارے مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ کی رسی کو اگر ہم مضبوطی سے تامے رکھیں تو ہمارے پاس سارے مسائل کے حل آ جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ہو کر سوچیں، ہم پاکستانی ہو کر سوچیں، ہم سندھی، پٹھان، بلوچ ہو کر نہ سوچیں۔ یاد رکھیے، سندھی ہونا، پٹھان ہونا، بلوچ ہونا، گلگت ہونا، مہاجر ہونا، یہ خوبصورتی ہے کہ ہم ایک ہو کر سوچیں، ہم پاکستانی ہو کر سوچیں۔ ہم سندھی، پٹھان، بلوچ ہو کر نہ سوچیں۔ یاد رکھیے، سندھی ہونا، پٹھان ہونا، بلوچ ہونا، گلگت ہونا، مہاجر ہونا، یہ خوبصورتی ہے، یہ ایک ڈائیورسٹی ہے، قدرت کا قانون ہے۔ جو سندھی گرانے میں پیدا ہوا وہ سندھی ہے، وہ پٹھان گرانے میں پیدا ہوا وہ پٹھان ہے، یا مہاجر گرانے میں پیدا ہوا تو مہاجر ہے۔ یہ قدرت نے اگر ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈویژن میں ہی رہیں، بلکہ ایک خوبصورتی ہے۔ اسلام بھی آیا، اسلام نے آپ کو بتا دیا کہ مسلمانوں میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے، جو پرہیزگار ہوں گے۔ تو خدارہ ایک بار پھر درخواست ہے کہ سندھی بھی ہمارے بھائی یا ہمارے دوست تھے، پٹھان بھی ہمارے بھائی یا ہمارے دوست تھے۔ خدارہ ان فسادات کو ہوا نہ دیں، خدارہ اس ملک کے املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، یا آپ اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔